کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کتاب یا مضمون پڑھ رہے ہوں، الفاظ سامنے ہوں، لیکن مطلب بالکل پلے نہ پڑ رہا ہو؟ آج ہم اسی مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے اور جانیں گے کہ پڑھنے کی سمجھ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے نا تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ زبان سیکھنے کے اس مرحلے پر آ کر پھنس جاتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ ان کی رفتار بہت سست ہے اور سمجھ میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، اور یہ احساس آپ جانتے ہیں پورے سیکھنے کے سفر کو ہی مشکل بنا دیتا ہے۔ دراصل اسے پڑھنے کا ایک منفی چکر کہتے ہیں۔ مطلب جب پڑھنا مشکل لگتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس سے بچنے لگتے ہیں، اور جتنا کم ہم پڑھتے ہیں ہماری مہارت اتنی ہی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں اکثر لوگ انجانے میں ہی پھنس جاتے ہیں۔ ایک ماہر لسانیات ہے اسٹیو کافمن، وہ اس صورتحال کو ایک بڑی دلچسپ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے امیر اور امیر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر۔ مطلب جن کی پڑھنے کی مہارت اچھی ہے وہ زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ سیکھتے ہیں اور تیزی سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ جنہیں شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ مزید پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس منفی چکر کو توڑا کیسے جائے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا حل ایک بہت ہی سیدھے سادھے اصول پر ٹکا ہوا ہے۔ اور وہ حل ایک ایسے اصول میں ہے جو سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے۔ وہ یہ کہ پڑھنے میں بہتر ہونے کا واحد راستہ ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ یہ ایک تضاد کی طرح لگتا ہے نا؟ کہ بھائی اگر پڑھنا پہلے ہی مشکل ہے تو کوئی زیادہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تو یہیں پر ہمارا ایک خفیہ ہتھیار کام آتا ہے، آڈیو۔ یعنی پڑھنے کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ہم اپنی سننے کی حس کو ایک طاقتور ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرا دو الگ الگ تجربات کا تصور کریں۔ جب ہم اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر الفاظ میں اٹک جاتے ہیں اور ہماری رفتار ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب ہم ساتھ میں آڈیو سنتے ہیں نا تو ایک قدرتی روانی بن جاتی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ پھنس جانے والا احساس نہیں ہوتا، بلکہ آپ بہاؤ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ آڈیو ہمیں وہ رفتار دیتی ہے جس کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی مقامی بولنے والے کو انہی جملوں کو صحیح اتار چڑھاؤ اور لہجے کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو بڑے سے بڑا پیچیدہ جملہ بھی آسانی سے سمجھ آنے لگتا ہے۔ اچھا، چلیں اب دوسرے اہم جز کی طرف بڑھتے ہیں۔ روانی سے اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ یعنی ووکیبولری بہت ہی ضروری ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر وہ لفظ جس کا مطلب آپ کو نہیں پتا وہ ایک سپیڈ بریکر کی طرح ہے۔ آپ کا بہاؤ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو رکنا پڑتا ہے، اس کا مطلب سوچنا پڑتا ہے، اور اس چکر میں ساری رفتار ختم ہو جاتی ہے۔ تو روانی کے لیے الفاظ کا ایک مضبوط ذخیرہ ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگر مواد بہت ہی مشکل ہے تو ہم ہمت ہار جائیں گے، اور اگر بہت ہی آسان ہے تو ہم کچھ نیا نہیں سیکھیں گے۔ تو وہ صحیح توازن کہاں ملتا ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ اس کا جواب ایک خاص نمبر میں ہے، 15%۔ جی ہاں، یہ وہ جادوئی ہندسہ ہے، وہ بہترین مقام جہاں آپ کو چیلنج بھی ملتا ہے اور آپ ہمت بھی نہیں ہارتے۔ یہ نئے الفاظ سیکھنے کا سب سے مؤثر زون ہے۔ دیکھیں، اگر کسی تحریر میں 25% سے زیادہ الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں تو وہ بہت مشکل ہے اور آپ مایوس ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اگر 5% سے بھی کم نئے الفاظ ہیں تو آپ کچھ خاص سیکھ نہیں رہے، لیکن وہ مواد جس میں تقریباً 15% نامعلوم الفاظ ہوں وہ آپ کی ترقی کے لیے بالکل بہترین ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ حکمت عملی سمجھ لی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر اس شروع والے منفی چکر کو ایک مثبت، ایک بہترین چکر میں کیسے بدلتی ہیں۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ اس منفی چکر کو توڑ کر ایک مثبت چکر بنایا جائے، ایک ایسا چکر جو خود بخود چلتا رہے، جہاں ہر چھوٹی کامیابی اگلی بڑی کامیابی کی بنیاد بنتی جائے۔ دیکھیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ آپ آڈیو کی مدد سے زیادہ پڑھتے ہیں، 15% والے اصول کی وجہ سے آپ زیادہ الفاظ سیکھتے ہیں۔ اس سے آپ کی سمجھ بہتر ہوتی ہے، جس سے پڑھنا آسان اور تیز ہو جاتا ہے، اور جب پڑھنا آسان ہو جاتا ہے تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے اور آپ اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں جو اہم باتیں ہیں انہیں ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ پڑھنے میں بہتر ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، رفتار بنانے کے لیے آڈیو کا استعمال کرنا ہے، نئے الفاظ سیکھنے کے لیے 15% والے اصول کو یاد رکھنا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ ساری مہارتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہے سب سے اہم بات،
پڑھنے میں بہتری صرف پڑھنے تک نہیں رہتی، اس سے آپ کا الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے، اور جب آپ کے پاس زیادہ الفاظ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی بولنے کی صلاحیت خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو اب جب آپ کے پاس یہ حکمت عملی ہے، اس مثبت چکر کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ پہلی دلچسپ کہانی یا مضمون کون سا ہوگا جس سے آپ سنتے ہوئے پڑھیں گے؟